السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 34واں پارٹ ہے۔ اس حصے میں غزوہ ذات الرقاء، عمرہ قضا اور سب سے بڑا خوریز معرکہ موتا اور غزوہ فتح مکہ پر تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی، لہذا وقت نکال کر ضرور سنیں، کیونکہ اس حصے میں صحابہ کرام کے انتہائی حیرت انگیز کارنامے سننے کو ملیں گے، جس سے حرارت ایمانی میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ اور ہاں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم دینی علوم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ محترم سامعین کرام، غزوہ ذات الرقاء 7 ہجری، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احزاب کے 3 بازوؤں میں سے 2 مضبوط بازوؤں کو توڑ کر فارغ ہو گئے تو تیسرے بازو کی طرف توجہ کا بھرپور موقع مل گیا۔ تیسرا بازو وہ بدو تھے جو نجد کے صحرا میں خیمہ زن تھے اور رہ رہ کر لوٹ مار کی کارروائیاں کرتے رہتے تھے۔ چونکہ یہ بدو کسی آبادی یا شہر کے باشندے نہ تھے اور ان کا قیام مکانات اور قلعوں کے اندر نہ تھا، اس لیے اہل مکہ اور باشندگان خیبر کی بنسبت ان پر پوری طرح قابو پا لینا اور ان کے شر و فساد کی آگ مکمل طور پر بجھا دینا سخت دشوار تھا، لہذا ان کے حق میں صرف خوف زدہ کرنے والی تادیبی کارروائیاں ہی مفید ہو سکتی تھیں۔ معزز سامعین کرام، چنانچہ ان بدوؤں پر رعب و دبدبہ قائم کرنے کی غرض سے اور بقول دیگر مدینے کے اطراف میں چھاپا مارنے کے ارادے سے جمع ہونے والے بدوؤں کو پراگندہ کرنے کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تادیبی حملہ فرمایا جو غزوہ ذات الرقاء کے نام سے معروف ہے۔ عام اہل مغازی نے اس غزوے کا تذکرہ 4 ہجری میں کیا ہے، لیکن امام بخاری نے اس کا زمانِ وقوع 7 ہجری بتایا ہے۔ چونکہ اس غزوے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے شرکت کی تھی، لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا تھا۔ مہینہ غالباً ربیع الاول کا تھا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ اس وقت مدینہ پہنچ کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے لیے مدینہ سے جا چکے تھے، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر سیدھی خدمت نبوی میں خیبر پہنچے، اور جب پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حبش سے اس وقت خدمت نبوی میں پہنچے تھے جب خیبر فتح ہو چکا تھا، لہذا غزوہ ذات الرقاء میں ان دونوں صحابہ کی شرکت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد ہی کسی وقت پیش آیا تھا۔ معزز سامعین کرام، اہل سیر نے اس غزوے کے متعلق جو کچھ ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ انمار یا بنو غطفان کی 2 شاخوں بنی ثعلبہ اور بنی محارب کے اجتماع کی خبر سن کر مدینے کا انتظام حضرت ابو ذر یا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما کے حوالے کیا اور جھٹ 400 یا 700 صحابہ کرام کی معیت میں بلاد نجد کا رخ کیا۔ پھر مدینے سے 2 دن کے فاصلے پر مقام نخل پہنچ کر بنو غطفان کی ایک جمعیت سے سامنا ہوا، لیکن جنگ نہیں ہوئی، البتہ آپ نے اس موقع پر صلاۃ خوف یعنی حالت جنگ والی نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے، ہم 6 آدمی تھے اور ایک ہی اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ اس سے ہمارے قدم چھلنی ہو گئے، میرے بھی دونوں پاؤں زخمی ہو گئے اور ناخن جھڑ گیا، چنانچہ ہم لوگ اپنے پاؤں پر چیتڑے لپیٹتے رہتے تھے، اسی لیے اس کا نام ذات الرقاء یعنی چیتڑوں والا پڑ گیا، کیونکہ ہم نے اس غزوے میں اپنے پاؤں پر چیتڑے اور پٹیاں باندھ اور لپیٹ رکھی تھیں۔ اور صحیح بخاری ہی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ہم لوگ ذات الرقاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ دستور یہ تھا
کہ جب ہم کسی سایہ دار درخت پر پہنچتے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور لوگ درخت کا سایہ حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر کانٹے دار درختوں کے درمیان بکھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے اترے اور اسی درخت سے تلوار لٹکا کر سو گئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہمیں بس ایک نیند آئی تھی کہ اتنے میں ایک مشرک نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سونت لی اور بولا، تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا، تب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہمیں اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے۔ ہم پہنچے تو دیکھا کہ ایک اعرابی آپ کے پاس بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں سویا تھا اور اس نے میری تلوار سونت لی۔ اتنے میں میں جاگ گیا اور سونتی ہوئی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ۔ تو اب یہ وہی شخص بیٹھا ہوا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عتاب نہ کیا۔ ابو عوانہ کی روایت میں اتنی تفصیل اور ہے کہ جب آپ نے اس کے سوال کے جواب میں اللہ کہا تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ پھر وہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی اور فرمایا، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، آپ اچھے پکڑنے والے ہوئے، یعنی احسان کیجئے۔ آپ نے فرمایا، تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا، میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ آپ سے لڑائی نہیں کروں گا اور نہ آپ سے لڑائی کرنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ اس کے بعد آپ نے اس کی راہ چھوڑ دی اور اس نے اپنی قوم میں جا کر کہا، میں تمہارے یہاں سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ نماز کی اقامت کہی گئی اور آپ نے ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ پھر وہ لوگ پیچھے چلے گئے اور آپ نے دوسرے گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعتیں ہوئیں اور صحابہ کرام کی 2 رکعتیں۔ اس روایت کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے یہ نماز مذکورہ واقعے کے بعد ہی پڑھی گئی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت میں جسے مسدد نے ابو عوانہ سے اور انہوں نے ابو بشر سے روایت کیا ہے، بتایا گیا ہے کہ اس آدمی کا نام غورث بن حارث تھا۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ واقدی کے نزدیک اس واقعے کی تفصیلات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس اعرابی کا نام دعثور تھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن واقدی کے کلام سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ الگ الگ 2 واقعات تھے جو 2 الگ الگ غزووں میں پیش آئے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس غزوے سے واپسی میں صحابہ کرام نے ایک مشرک عورت کو گرفتار کر لیا۔ اس پر اس کے شوہر نے نظر مانی کہ وہ اصحاب محمد کے اندر ایک خون بہا کر رہے گا۔ چنانچہ وہ رات کے وقت آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے 2 آدمیوں یعنی عباد بن بشر اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو پہرے پر مامور کر رکھا تھا۔ جس وقت وہ آیا، حضرت عباد کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے اسی حالت میں ان کو تیر مارا۔ انہوں نے نماز توڑے بغیر تیر نکال کر جھٹک دیا۔ اس نے دوسرا اور تیسرا تیر مارا، لیکن انہوں نے نماز نہ توڑی اور سلام پھیر کر ہی فارغ ہوئے۔ پھر اپنے ساتھی کو جگایا۔ ساتھی نے حالات جان کر کہا، سبحان اللہ، آپ نے مجھے جگہ کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا، میں ایک سورہ پڑھ رہا تھا، گوارا نہ ہوا کہ اسے کاٹ دوں۔ سنگ دل اعراب کو مرعوب اور خوفزدہ کرنے میں اس غزوے کا بڑا اثر رہا۔ ہم اس غزوے کے بعد پیش آنے والے سرائے کی تفصیلات پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ غطفان کے قبائل نے اس غزوے کے بعد سر اٹھانے کی جرأت نہ کی، بلکہ ڈھیلے پڑتے پڑتے سپر انداز ہو گئے اور بالآخر اسلام قبول کر لیا۔ حتیٰ کہ ان اعراب کے کئی قبائل ہم کو فتح مکہ اور غزوہ حنین میں مسلمانوں کے ساتھ نظر آتے ہیں اور انہیں غزوہ حنین کے مال غنیمت سے حصہ دیا جاتا ہے۔ پھر فتح مکہ سے واپسی کے بعد ان کے پاس صدقات وصول کرنے کے لیے اسلامی حکومت کے عمال بھیجے جاتے ہیں اور وہ باقاعدہ اپنے صدقات ادا کرتے ہیں۔ غرض اس حکمت عملی سے وہ تینوں بازو ٹوٹ گئے جو جنگ خندق میں مدینے پر حملہ آور ہوئے تھے، اور اس کی وجہ سے پورے علاقے میں امن و سلامتی کا دورہ ہو گیا۔ اس کے بعد بعض قبائل نے بعض علاقوں میں جو شور و غوغا کیا اس پر مسلمانوں نے بڑی آسانی سے قابو پا لیا، بلکہ اسی غزوے کے بعد بڑے بڑے شہروں اور ممالک کے فتوحات کا راستہ ہموار ہونا شروع ہوا، کیونکہ اس غزوے کے بعد اندرون ملک
حالات پوری طرح اسلام اور مسلمانوں کے لیے سازگار ہو چکے تھے۔ 7 ہجری کے چند سرایا۔ اس غزوے سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 7 ہجری تک مدینے میں قیام فرمایا۔ اس دوران متعدد سرایا روانہ کیے، بعض کی تفصیل سماعت فرمائے۔ سریہ قدید، سفر یا ربیع الاول 7 ہجری کا یہ سریہ ہے۔ یہ سریہ غالب بن عبداللہ لیثی کی کمان میں قدید کی جانب قبیلے بنی ملوح کی تادیب کے لیے روانہ کیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ بنو ملوح نے بشر بن سوید کے رفقا کو قتل کر دیا تھا اور اسی کے انتقام کے لیے اس سریے کی روانگی عمل میں آئی تھی۔ اس سریے نے رات میں چھاپا مار کر بہت سے افراد کو قتل کر دیا اور ڈھور ڈنگر ہانک لائے۔ پیچھے سے دشمن نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ تعاقب کیا، لیکن جب مسلمانوں کے قریب پہنچے تو بارش ہونے لگی اور ایک زبردست سیلاب آ گیا جو فریقین کے درمیان حائل ہو گیا۔ اس طرح مسلمانوں نے بقیہ راستہ بھی سلامتی کے ساتھ طے کر لیا۔ سریہ حسمہ، جمادی الاخرہ 7 ہجری۔ اس کا ذکر شاہان عالم کے نام خطوط کے ذکر میں گزر چکا ہے۔ سریہ تربہ، شعبان 7 ہجری۔ یہ سریہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روانہ کیا گیا۔ ان کے ساتھ 30 آدمی تھے جو رات میں سفر کرتے اور دن میں روپوش رہتے تھے، لیکن بنو حوازن کو پتہ چل گیا اور وہ نکل بھاگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے علاقے میں پہنچے تو کوئی بھی نہ ملا اور وہ مدینہ پلٹ آئے۔ سریہ اطراف فدق، شعبان 7 ہجری۔ یہ سریہ حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 30 آدمیوں کے ہمراہ بنو مرہ کی تادیب کے لیے روانہ کیا گیا۔ حضرت بشیر نے ان کے علاقے میں پہنچ کر بھیڑ بکریاں اور چوپائے ہانک لیے اور واپس ہو گئے۔ رات میں دشمن نے آ لیا، مسلمانوں نے جم کر تیر اندازی کی، لیکن بالآخر بشیر اور ان کے رفقا کے تیر ختم ہو گئے، ان کا ہاتھ خالی ہو گئے اور اس کے نتیجے میں سب کے سب قتل کر دیے گئے۔ صرف بشیر زندہ بچے، انہیں زخمی حالت میں اٹھا کر فدق لایا گیا اور وہ وہیں یہود کے پاس مقیم رہے یہاں تک کہ ان کے زخم مندمل ہو گئے۔ اس کے بعد وہ مدینہ آئے۔ سریہ میفعہ، رمضان 7 ہجری۔ یہ سریہ حضرت غالب بن عبداللہ لیثی کی قیادت میں بنو عوال اور بنو عبد بن ثعلبہ کی تادیب کے لیے، اور کہا جاتا ہے کہ قبیلے جوہینہ کی شاخ حرقات کی تادیب کے لیے روانہ کیا گیا۔ مسلمانوں کی تعداد 130 تھی۔ انہوں نے دشمن پر یکجائی حملہ کیا اور جس نے بھی سر اٹھایا اسے قتل کر دیا، پھر چوپائے اور بھیڑ بکریاں ہانک لائے۔ اسی سریے میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے نہیک بن مرداس کو لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود قتل کر دیا تھا، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عتاب فرمایا تھا کہ تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ معلوم کر لیا کہ وہ سچا تھا یا جھوٹا۔ سریہ خیبر، شوال 7 ہجری۔ یہ سریہ 30 سواروں پر مشتمل تھا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بھیجا گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اسیر یا بشیر بن زرام بنو غطفان کو مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لیے جمع کر رہا تھا۔ مسلمانوں نے اسیر کو یہ امید دلا کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خیبر کا گورنر بنا دیں گے، اس کے 30 رفقا سمیت اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیا، لیکن قرقرہ نیار پہنچ کر فریقین میں بدگمانی پیدا ہو گئی، جس کے نتیجے میں اسیر اور اس کے 30 ساتھیوں کو جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ سریہ یمن و جبار، یہ بنو غطفان اور کہا جاتا ہے کہ بنو فزارہ و بنو عزرہ کے علاقے کا نام ہے۔ یہاں حضرت بشیر بن کعب انصاری رضی اللہ عنہ کو 300 مسلمانوں کی معیت میں روانہ کیا گیا۔ مقصود ایک بڑی جمعیت کو پراگندہ کرنا تھا جو مدینے پر حملہ آور ہونے کے لیے جمع ہو رہی تھی۔ مسلمان راتوں رات سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے تھے۔ جب دشمن کو حضرت بشیر کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت بشیر نے بہت سے جانوروں پر قبضہ کیا، 2 آدمی بھی قید کیے، اور جب ان دونوں کو لے کر خدمت نبوی میں مدینہ پہنچے تو دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سریہ غابہ، اسے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے عمرہ قضا سے قبل 7 ہجری کے سرایا میں شمار کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبیلے جوشم بن معاویہ کا ایک شخص بہت سے لوگوں کو ساتھ لے کر غابہ آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ بنو قیس کو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جمع کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حدرد
کو صرف 2 آدمیوں کے ہمراہ روانہ فرمایا۔ حضرت ابو حضرت نے کوئی ایسی جنگی حکمت عملی اختیار کی کہ دشمن کو شکست فاش ہوئی اور وہ بہت سے اونٹ اور بھیڑ بکریاں ہانک لائے۔ محترم سامعین کرام، عمرہ قضا کے سلسلے میں سماعت فرمائیں۔ امام حاکم کہتے ہیں یہ خبر تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ جب ذی قعدہ کا چاند ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے عمرہ کی قضا کے طور پر عمرہ کریں اور کوئی بھی آدمی جو حدیبیہ میں حاضر تھا پیچھے نہ رہے۔ چنانچہ اس مدت میں جو لوگ شہید ہو چکے تھے انہیں چھوڑ کر بقیہ سبھی لوگ روانہ ہوئے، اور اہل حدیبیہ کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی عمرہ کرنے کے لیے ہمراہ نکلے۔ اس طرح تعداد 2000 ہو گئی، عورتیں اور بچے ان کے علاوہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابو روحم غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر کیا، 60 اونٹ ساتھ لیے اور ناجیہ بن جندب اسلمی کو ان کی دیکھ بھال کا کام سونپا۔ ذوالحلیفہ سے عمرہ کا احرام باندھا اور لبیک کی صدا لگائی۔ آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی لبیک پکارا اور قریش کی جانب سے بدعہدی کے اندیشے کے سبب ہتھیار اور جنگجو افراد کے ساتھ مستعد ہو کر نکلے۔ جب وادی یاجج پہنچے تو سارے ہتھیار یعنی ڈھال، سپر، تیر، نیزے سب رکھ دیے اور ان کی حفاظت کے لیے اوس بن خولی انصاری رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں 200 آدمی وہیں چھوڑ دیے اور سوار کا ہتھیار اور درمیان میں رکھی ہوئی تلواریں لے کر مکے میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخلے کے وقت اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ مسلمانوں نے تلواریں حمائل کر رکھی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیے ہوئے لبیک پکار رہے تھے۔ مشرکین مسلمانوں کا تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل کر کعبے کے شمال میں واقع جبل قعقعان پر جا بیٹھے تھے۔ انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یثرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ پہلے 3 چکر دوڑ کر لگائیں، البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان صرف چلتے ہوئے گزریں۔ کل 7 چکر دوڑ کر لگانے کا حکم محض اس لیے نہیں دیا کہ رحمت و شفقت مقصود تھی، اس حکم کا منشا یہ تھا کہ مشرکین آپ کی قوت کا مشاہدہ کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ نے صحابہ کرام کو استباع کا حکم بھی دیا۔ استباع کا مطلب یہ ہے کہ دایاں کندھا کھلا رکھیں اور چادر داہنی بغل کے نیچے سے گزار کر آگے پیچھے دونوں جانب سے اس کا دوسرا سرا بائیں کندھے پر ڈالیں اور اس کا دوسرا کنارہ بائیں کندھے پر ڈالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اس پہاڑی گھاٹی کے راستے سے داخل ہوئے جو حجون پر نکلتی ہے۔ مشرکین نے آپ کو دیکھنے کے لیے لائن لگا رکھی تھی۔ آپ مسلسل لبیک کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ حرم پہنچ کر اپنی چھڑی سے حجر اسود کو چھوا، پھر طواف کیا۔ مسلمانوں نے بھی طواف کیا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تلوار حمائل کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے اور یہ رجز کے یہ اشعار پڑھ رہے تھے: خلو بن الکفار عن سبیلہ، خلو فکل الخیر فی رسولہ، قد انزل الرحمن فی تنزیلہ، فی صحف تتلی علی رسولہ، یا رب انی مؤمن بقیلہ، انی رأیت الحق فی قبولہ، بأن خیر القتل فی سبیلہ، اليوم نضربکم علی تنزیلہ، ضربا یزیل الہام عن مقیلہ، ویذہل الخلیل عن خلیلہ۔ کفار کے پوتو، ان کا راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اس کے پیغمبر ہی میں ہے۔ رحمان نے اپنی تنزیل میں اتارا ہے، یعنی ایسے صحیفوں میں جن کی تلاوت اس کے پیغمبر پر کی جاتی ہے۔ اے پروردگار، میں ان کی بات پر ایمان رکھتا ہوں اور اسے قبول کرنے ہی کو حق جانتا ہوں کہ بہترین قتل وہ ہے جو اللہ کی راہ میں ہو۔ آج ہم اس کی تنزیل کے مطابق تمہیں ایسی ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابن رواحہ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے حرم میں شعر کہہ رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، انہیں رہنے دو، کیونکہ یہ ان کے اندر تیر کی مار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے 3 چکر دوڑ کر لگائے۔ مشرکین نے دیکھا تو کہنے لگے، یہ لوگ جن کے متعلق ہم سمجھ رہے تھے کہ بخار نے انہیں توڑ دیا ہے، یہ تو ایسے اور ایسے لوگوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ نے صفا و مروہ کی سعی کی۔ اس وقت آپ کی ہدی یعنی قربانی کے جانور مروہ کے پاس کھڑے تھے۔ آپ نے سعی سے فارغ ہو کر فرمایا، یہ قربان گاہ ہے اور مکے کی ساری گلیاں قربان گاہ ہیں۔ اس کے بعد مروہ ہی کے پاس جانوروں کو قربان کر دیا، پھر وہیں سر مڑایا۔ مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو یاجج بھیج دیا گیا کہ وہ ہتھیاروں کی حفاظت کریں، اور جو لوگ حفاظت پر مامور تھے وہ آ کر اپنا عمرہ ادا کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 3 روز قیام فرمایا۔ چوتھے دن صبح ہوئی تو مشرکین نے حضرت علی کے پاس آ کر کہا، اپنے صاحب سے کہو کہ ہمارے یہاں سے روانہ ہو جائیں، کیونکہ مدت گزر چکی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل آئے اور مقام صرف میں اتر کر قیام فرمایا۔ مکے سے آپ کی روانگی کے وقت پیچھے پیچھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی بھی چچا چچا پکارتے ہوئے آ گئیں۔ انہیں حضرت علی نے لے لیا۔ اس کے بعد حضرت علی، حضرت جعفر اور حضرت زید کے درمیان ان کے متعلق اختلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ ہر ایک مدعی تھا کہ وہ وہی ان کی پرورش کا زیادہ حقدار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے حق میں فیصلہ کیا، کیونکہ اس بچی کی خالہ انہی کی زوجیت میں تھی۔ اسی عمرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ بنت حارث عامریہ سے شادی کی۔ اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہنچنے سے پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنے آگے حضرت میمونہ کے پاس بھیج دیا تھا، اور انہوں نے اپنا معاملہ حضرت عباس کو سونپ دیا تھا، چونکہ حضرت میمونہ کی بہن حضرت ام الفضل انہی کی زوجیت میں تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت میمونہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی۔ پھر آپ نے مکے سے واپسی کے وقت حضرت ابو رافع کو پیچھے چھوڑ دیا کہ وہ حضرت میمونہ کو سوار کر کے آپ کی خدمت میں لے آئیں۔ چنانچہ آپ سریف پہنچے تو وہ آپ کی خدمت میں پہنچا دی گئیں۔ اس عمرے کا نام عمرہ قضا یا تو اس لیے پڑا کہ یہ عمرہ حدیبیہ کی قضا کے طور پر تھا، یا اس لیے کہ یہ حدیبیہ میں طے کردہ صلح کے مطابق کیا گیا تھا، اور اس طرح کی مصالحت کو عربی میں قضا اور مقاضات کہتے ہیں۔ اس دوسری وجہ کو محققین نے راجح قرار دیا ہے۔ نیز اس عمرے کو 4 نام سے یاد کیا جاتا ہے: عمرہ قضا، عمرہ قضیہ، عمرہ قصاص اور عمرہ صلح۔ چند اور سرایہ کے بارے میں سماعت فرمائیں۔ سریہ ابو العوجہ، ذی الحجہ 7 ہجری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمیوں کو حضرت ابو العوجہ کی سرکردگی میں بنو سلیم کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے روانہ کیا، لیکن جب بنو سلیم کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ تم جس بات کی دعوت دیتے ہو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر انہوں نے سخت لڑائی کی جس میں ابو العوجہ زخمی ہو گئے، تاہم مسلمانوں نے دشمن کے 2 آدمی قید کیے۔ سریہ غالب بن عبداللہ، صفر 8 ہجری۔ انہیں 200 آدمیوں کے ہمراہ فدق کے اطراف میں حضرت بشیر بن سعد کے رفقا کی شہادت گاہ میں بھیجا گیا تھا۔ انہیں 200 آدمیوں کے ہمراہ فدق کے اطراف میں حضرت بشیر بن سعد کے رفقا کی شہادت گاہ میں بھیجا گیا تھا۔ ان لوگوں نے دشمن کے جانوروں پر قبضہ کیا اور ان کے متعدد افراد قتل کیے۔ سریہ ذات اطلح، ربیع الاول 8 ہجری۔ اس سریے کی تفصیل یہ ہے کہ بنو قزاعہ نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بڑی جمعیت فراہم کر رکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے کعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی سرگردگی میں صرف 15 صحابہ کرام کو ان کی جانب روانہ فرمایا۔ صحابہ کرام نے سامنا ہونے پر انہیں اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بجائے صحابہ کو تیروں سے چھلنی کر کے سب کو شہید کر ڈالا۔ صرف ایک آدمی زندہ بچا،
جو مقتولین کے درمیان سے اٹھا لایا گیا۔ سریہ ذات عرق ربیع الاول 8 ہجری۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنو حوازن نے بار بار دشمنوں کو کمک پہنچائی تھی، اس لیے 25 آدمیوں کی کمان دے کر حضرت شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ عنہ کو ان کی جانب روانہ کیا گیا۔ یہ لوگ دشمن کے جانور ہانک لائے، لیکن جنگ اور چھیڑ چھاڑ کی نوبت نہیں آئی۔ محترم سامعین کرام، انتہائی خونریز معرکہ موتا کے بارے میں غور سے سماعت فرمائیں۔ موتا میں میم کو پیش اور واو ساکن کے ساتھ ادا کریں گے لفظ موتا کو۔ اردن میں بلقا کے قریب ایک آبادی کا نام ہے جہاں سے بیت المقدس 2 مرحلے پر واقع ہے، اور یہ معرکہ یہیں پر پیش آیا تھا۔ یہ سب سے بڑا خونریز معرکہ تھا جو مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آیا، اور یہی معرکہ عیسائی ممالک کی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اس کا زمانہ وقوع جمادی الاولی 8 ہجری مطابق اگست یا ستمبر 629 عیسوی ہے۔ معرکے کا سبب، اس معرکے کا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو اپنا خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا، تو انہیں قیصر روم کے گورنر شرحبیل بن عمرو غسانی نے، جو بلقا پر مامور تھا، گرفتار کر لیا اور مضبوطی کے ساتھ باندھ کر ان کی گردن مار دی۔ یاد رہے کہ سفیروں اور قاصدوں کا قتل نہایت بدترین جرم تھا، جو اعلان جنگ کے برابر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو آپ پر یہ بات سخت گراں گزری، اور آپ نے اس علاقے پر فوج کشی کے لیے 3000 کا لشکر تیار کیا، اور یہ سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا جو اس سے پہلے جنگ احزاب کے علاوہ کسی اور جنگ میں فراہم نہ ہو سکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا اور فرمایا کہ اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر، اور جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار ہوں گے۔ آپ نے لشکر کے لیے سفید پرچم باندھا اور اسے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا۔ لشکر کو آپ نے یہ وصیت بھی فرمائی کہ جس مقام پر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ قتل کیے گئے تھے، وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کے اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بہتر، ورنہ اللہ سے مدد مانگیں اور لڑائی کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے، اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرو، اور دیکھو بدعہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے اور عورت اور فنا کے قریب بڈھے کو، اور گرجے میں رہنے والے تارک الدنیا کو قتل نہ کرنا، کھجور اور کوئی اور درخت نہ کاٹنا، اور کسی عمارت کو منہدم نہ کرنا۔ اسلامی لشکر کی روانگی اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کا گریہ۔ جب اسلامی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو لوگوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ سپہ سالاروں کو الوداع کہا اور سلام کیا۔ اس وقت ایک سپہ سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو خدا کی قسم، اس کا سبب دنیا کی محبت یا تمہارے ساتھ میرا تعلق خاطر نہیں ہے، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اللہ کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے جس میں جہنم کا ذکر ہے۔ آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے، یہ تمہارے رب پر ایک لازمی اور فیصلہ کی ہوئی بات ہے۔ میں نہیں جانتا کہ جہنم پر وارد ہونے کے بعد کیسے پلٹ سکوں گا۔ مسلمانوں نے کہا اللہ سلامتی کے ساتھ آپ لوگوں کا ساتھی ہو، آپ کی طرف سے دفاع کرے، اور آپ کو ہماری طرف نیکی اور غنیمت کے ساتھ واپس لائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا لکننی اسأل الرحمن مغفرہ وضربة ذات قرع تقذف الزبد او طعنة بیدی حران مجہزا بحربة تنفذ الاحشاء والكبد حتى يقال اذا مروا على جدثي
یا ارشد اللہ من غاز وقد رشدا۔ ترجمہ ہے، لیکن میں رحمان سے مغفرت کا اور استخواں شکن مغز پاش تلوار کی کاٹ کا یا کسی نیزہ باز کی کے ہاتھوں آنتوں اور جگر کے پار اتر جانے والے نیزے کی ضرب کا سوال کرتا ہوں، تاکہ جب لوگ میری قبر پر گزریں تو کہیں ہائے وہ غازی جسے اللہ نے ہدایت دی اور جو ہدایت یافتہ رہا۔ اس کے بعد لشکر روانہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مشایعت کرتے ہوئے ثنیۃ الوداع تک تشریف لے گئے اور وہیں سے اسے الوداع کہا۔ اسلامی لشکر کی پیش رفت اور خوفناک ناگہانی حالت سے سابقہ۔ اسلامی لشکر شمال کی طرف بڑھتا ہوا معان پہنچا۔ یہ مقام شمالی حجاز سے متصل شامی یعنی اردنی علاقے میں واقع ہے۔ یہاں لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور یہیں جاسوسوں نے اطلاع پہنچائی کہ ہرقل قیصر روم بلقا کے علاقے میں معاب کے مقام پر 1,00,000 رومیوں کا لشکر لے کر خیمہ زن ہے اور اس کے جھنڈے تلے لخم و جزام، بلقین و بحرا و بلی قبائل عرب کے مزید 1,00,000 افراد بھی جمع ہو گئے ہیں۔ معان میں مجلس شورا۔ مسلمانوں کے حساب سے سرے سے یہ بات تھی ہی نہیں کہ انہیں کسی ایسے لشکر جرار سے سابقہ پیش آئے گا جس سے وہ اس کے دور دراز سرزمین میں ایک دم اچانک دوچار ہو گئے تھے۔ اب ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ آیا 3,000 کا ذرا جتنا لشکر 2,00,000 ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر سے ٹکرا جائے یا کیا کرے؟ مسلمان حیران تھے اور اسی حیرانی میں معان کے اندر 2 راتیں غور اور مشورہ کرتے ہوئے گزاری۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر دشمن کی تعداد کی اطلاع دیں، اس کے بعد یا تو آپ کی طرف سے مزید کمک ملے گی یا اور کوئی حکم ملے گا اور اس کی تعمیل کی جائے گی۔ لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور یہ کہہ کر لوگوں کو گرما دیا کہ لوگوں، خدا کی قسم، جس چیز سے آپ کترا رہے ہیں یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ نکلے ہیں۔ یاد رہے، دشمن سے ہماری لڑائی تعداد، قوت اور کثرت کے بل پر نہیں ہے، بلکہ ہم محض اس دین کے بل پر لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے۔ اس لیے چلیے آگے بڑھیے، ہمیں 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی حاصل ہو کر رہے گی، یا تو ہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے۔ بالآخر حضرت عبد الرحمن بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے پیش کی ہوئی بات طے ہو گئی۔ غزہ اسلامی لشکر نے معان میں 2 راتیں گزارنے کے بعد دشمن کی جانب پیش قدمی کی اور بلقا کی ایک بستی میں جس کا نام مشارف تھا، ہرقل کی فوجوں سے اس کا سامنا ہوا۔ اس کے بعد دشمن مزید قریب آ گیا اور مسلمان موتا کے جانب سمٹ کر خیمہ زن ہو گئے۔ پھر لشکر کی جنگی ترتیب قائم کی گئی۔ میمنہ پر قطبہ بن قتادہ عذری مقرر کیے گئے اور میسرہ پر عبادہ بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد موتا ہی میں فریقین کے درمیان ٹکراؤ ہوا اور نہایت تلخ لڑائی شروع ہوئی۔ 3,000 کی نفری 2,00,000 ٹڈی دل کے طوفانی حملوں کا مقابلہ کر رہی تھی۔ عجیب و غریب معرکہ تھا، دنیا پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن جب ایمان کی باد بہاری چلتی ہے تو اسی طرح کے عجائبات ظہور میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے علم لیا اور ایسی بے جگری سے لڑے کہ اسلامی شہبازوں کے علاوہ کہیں اور اس کی نظیر نہیں ملتی۔ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمن کے نیزوں میں گتھ گئے اور خلعت شہادت سے مشرف ہو کر زمین پر آ رہے۔ اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی باری تھی۔ انہوں نے لپک کر جھنڈا اٹھایا اور بے نظیر جنگ شروع کر دی۔ جب لڑائی کی شدت شباب کو پہنچی تو اپنے سرخ و سیاہ گھوڑے کی پشت سے کود پڑے، کوچیں کاٹ دیں اور وار پر وار کرتے اور روکتے رہے، یہاں تک کہ دشمن کی ضرب سے داہنا ہاتھ کٹ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا اور اسے مسلسل بلند رکھا، یہاں تک کہ بائیں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر دونوں باقی مادہ بازوؤں سے جھنڈا آغوش میں لے لیا، اس وقت تک بلند رکھا جب تک کہ خلعت شہادت سے سرفراز نہ ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رومی نے ان کو ایسی تلوار ماری کہ ان کے 2 ٹکڑے ہو گئے
اللہ نے انہیں ان کے دونوں بازوؤں کے عوض جنت میں 2 بازو عطا کیے جن کے ذریعہ وہ جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں، اسی لیے ان کا لقب جعفر طیار یا اور جعفر ذوالجناحین پڑ گیا۔ طیار معنی اڑنے والا اور ذوالجناحین کے معنی 2 بازوؤں والا۔ امام بخاری نے نافع کے واسطے سے ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ میں نے جنگ موتا کے روز حضرت جعفر کے پاس جبکہ وہ شہید ہو چکے تھے کھڑے ہو کر ان کے جسم پر نیزے اور تلوار کے 50 زخم شمار کیے، ان میں سے کوئی بھی زخم پیچھے نہیں لگا تھا۔ ایک دوسری روایت میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ بیان اس طرح مروی ہے کہ میں بھی اس غزوے میں مسلمانوں کے ساتھ تھا، ہم نے جعفر بن ابی طالب کو تلاش کیا تو انہیں مقتولین میں پایا اور ان کے جسم میں نیزے اور تیر کے 90 سے زیادہ زخم پائے۔ نافع سے عمری کی روایت میں اتنا اور اضافہ ہے کہ ہم نے یہ سب زخم ان کے جسم کے اگلے حصے میں پائے۔ اس طرح کی شہادت، اس طرح کی شجاعت و بصالت سے بھرپور جنگ کے بعد جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی شہید کر دیے گئے تو اب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پرچم اٹھایا اور اپنے گھوڑے پر سوار آگے بڑھے اور اپنے آپ کو مقابلے کے لیے آمادہ کرنے لگے، لیکن انہیں کسی قدر ہچکچاہٹ ہوئی، حتیٰ کہ تھوڑا سا گریز بھی کیا، لیکن اس کے بعد کہنے لگے اقسمت یا نفس لتنزلنہ کاریہتن او لتعاوعنہ او لتطاوعنہ ان اجلب الناس وشد الرنہ ما لی اراکی تکرہین الجنہ۔ اے نفس، قسم ہے تو ضرور مد مقابل اتر، خواہ ناگواری کے ساتھ خواہ خوشی خوشی۔ اگر لوگوں نے جنگ برپا کر رکھی ہے اور نیزے تان رکھے ہیں تو میں تجھے کیوں جنت سے گریز دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ مقابل میں اتر آئے، اتنے میں ان کا چچیرا بھائی ایک گوشت لگی ہوئی ہڈی لے آیا اور بولا اس کے ذریعہ اپنی پیٹھ مضبوط کر لو کیونکہ ان دنوں تمہیں سخت حالات سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ انہوں نے ہڈی لے کر ایک بار نوچی، پھر پھینک کر تلوار تھام لی اور آگے بڑھ کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں۔ اس موقع پر قبیلے بنو عجلان کے ثابت بن ارقم نامی ایک صحابی نے لپک کر جھنڈا اٹھا لیا اور فرمایا مسلمانوں اپنے کسی آدمی کو سپہ سالار بنا لو۔ صحابہ نے کہا آپ ہی یہ کام انجام دیں۔ انہوں نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکوں گا۔ اس کے بعد صحابہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا اور انہوں نے جھنڈا لیتے ہی نہایت پرزور جنگ کی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی بانا چھوٹی سی تلوار باقی بچا۔ اور ایک دوسری روایت میں ان کا بیان اس طرح مروی ہے کہ میرے ہاتھ میں جنگ موتا کے روز 9 تلواریں ٹوٹ گئیں اور ایک یمنی بانا میرے ہاتھ میں چپک کر رہ گیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا ہی کے روز جبکہ ابھی میدان جنگ سے کسی قسم کی اطلاع نہیں آئی تھی، وحی کی بنا پر فرمایا کہ جھنڈا زید نے لیا اور وہ شہید کر دیے گئے، پھر جعفر نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے، پھر ابن رواحہ نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس دوران آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح عطا کی۔ خاتمہ جنگ انتہائی شجاعت و بصالت اور زبردست جاں بازی و جاں سپاری کے باوجود یہ بات انتہائی تعجب انگیز تھی کہ مسلمانوں کا یہ چھوٹا سا لشکر رومیوں کے اس لشکر جرار کی طوفانی لہروں کے سامنے ڈٹا رہ جائے۔ لہٰذا اس نازک مرحلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے اس گرداب سے نکالنے کے لیے جس میں وہ خود کود پڑے تھے اپنی مہارت اور کمال ہنرمندی کا مظاہرہ کیا۔ روایات میں یہ بڑا اختلاف ہے کہ اس معرکے کا آخری انجام کیا ہوا۔ تمام روایات پر نظر ڈالنے سے صورتحال یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنگ کے پہلے روز حضرت خالد بن ولید دن بھر رومیوں کے مد مقابل ڈٹے رہے، لیکن وہ ایک ایسی جنگی چال کی ضرورت محسوس کر رہے تھے جس کے ذریعہ رومیوں کو مرعوب کر کے اتنی کامیابی کے ساتھ مسلمانوں کو پیچھے ہٹا لیں کہ رومیوں کو تعاقب کی ہمت نہ ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے اور رومیوں نے تعاقب شروع کر دیا تو مسلمانوں کو ان کے پنجے سے بچانا سخت مشکل ہوگا۔ چنانچہ جب
دوسرے دن صبح ہوئی تو انہوں نے لشکر کی ہیئت اور وضع تبدیل کر دی اور اس کی ایک نئی ترتیب قائم کی. مقدمہ یعنی اگلی لائن کو ساقہ یعنی پچھلی لائن اور ساقہ کو مقدمہ کی جگہ رکھ دیا، اور میمنہ کو میسرہ اور میسرہ کو میمنہ سے بدل دیا. یہ کیفیت دیکھ کر دشمن چونک گیا اور کہنے لگا کہ انہیں کمک پہنچ گئی ہے. غرض رومی ابتدا ہی میں مرعوب ہو گئے. ادھر جب دونوں لشکر کا آمنا سامنا ہوا اور کچھ دیر تک جھڑپ ہو چکی تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کا نظام محفوظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹانا شروع کیا، لیکن رومیوں نے اس خوف سے ان کا پیچھا نہ کیا کہ مسلمان دھوکہ دے رہے ہیں اور کوئی چال چل کر انہیں صحرا کی پہنائیوں میں پھینک دینا چاہتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن اپنے علاقے میں واپس چلا گیا اور مسلمانوں کے تعاقب کی بات نہ سوچی. ادھر مسلمان کامیابی اور سلامتی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور پھر مدینہ واپس آ گئے. اس جنگ میں 12 مسلمان شہید ہوئے. رومیوں کی مقتولین کے تعداد کا علم نہ ہو سکا، البتہ جنگ کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑی تعداد میں مارے گئے. اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب تنہا حضرت خالد کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں تو مقتولین اور زخمیوں کی تعداد کتنی رہی ہوگی. اس معرکے کا اثر کیا ہوا؟ اس معرکے کی سختیاں جس انتقام کے لیے جھیلی گئی تھیں، مسلمان اگرچہ وہ انتقام نہ لے سکے، لیکن اس معرکے نے مسلمانوں کی ساکھ اور شہرت میں بڑا اضافہ کیا. اس کی وجہ سے سارے عرب انگشت بدنداں رہ گئے، کیونکہ رومی اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی قوت تھے. عرب سمجھتے تھے کہ ان سے ٹکرانا خودکشی کے مترادف ہے، اس لیے 3000 کی ذرا جتنی نفری کا 2 لاکھ کے بھاری بھرکم لشکر سے ٹکرا کر کوئی قابل ذکر نقصان اٹھائے بغیر واپس آ جانا عجوبہ روزگار سے کم نہ تھا. اور اس سے یہ حقیقت بڑی پختگی کے ساتھ ثابت ہوتی تھی کہ عرب اب تک جس قسم کے لوگوں سے واقف اور آشنا تھے، مسلمان ان سے الگ تھلگ ایک دوسری ہی طرز کے لوگ ہیں. وہ اللہ کی طرف سے مؤید و منصور ہیں اور ان کے رہنما واقعتاً اللہ کے رسول ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ضدی قبائل جو مسلمانوں سے مسلسل برسر پیکار رہتے تھے، اس معرکے کے بعد اسلام کی طرف مائل ہو گئے. چنانچہ بنو سلیم، اشجع، غطفان، زبیان اور فزارہ وغیرہ قبائل نے اسلام قبول کر لیا. معزز سامعین کرام، یہی معرکہ ہے جس سے رومیوں کے ساتھ خونریز ٹکر شروع ہوئی، جو آگے چل کر رومی ممالک کی فتوحات اور دور دراز علاقوں پر مسلمانوں کے اقتدار کا پیش خیمہ ثابت ہوئی. سریہ ذات السلاسل. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معرکہ موتا کے سلسلے میں مشارف شام کے اندر رہنے والے عرب قبائل کے موقف کا علم ہوا کہ وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے رومیوں کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے تھے، تو آپ نے ایک ایسی حکمت بالغہ کی ضرورت محسوس کی جس کے ذریعے ایک طرف تو ان عرب قبائل اور رومیوں کے درمیان تفرقہ پڑ جائے اور دوسری طرف خود مسلمانوں سے ان کی دوستی ہو جائے، تاکہ اس علاقے میں دوبارہ آپ کے خلاف اتنی بڑی جمعیت فراہم نہ ہو سکے. اس مقصد کے لیے آپ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا، کیونکہ ان کی دادی قبیلہ بلی سے تعلق رکھتی تھیں. چنانچہ آپ نے جنگ موتا کے بعد ہی یعنی جمادی الاخرہ 8 ہجری میں ان کی تالیف قلب کے لیے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو ان کی جانب روانہ فرمایا. کہا جاتا ہے کہ جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی دی تھی کہ بنو قزاعہ نے اطراف مدینہ پر حلہ بولنے کے ارادے سے ایک نفری فراہم کر رکھی ہے، لہٰذا آپ نے حضرت عمرو بن عاص کو ان کی جانب روانہ کیا. ممکن ہے دونوں سبب اکٹھا ہو گئے ہوں. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص کے لیے سفید جھنڈا باندھا اور اس کے ساتھ کالی جھنڈیاں بھی دیں، اور ان کی کمان میں بڑے بڑے مہاجرین و انصار کی 300 نفری دے کر انہیں رخصت فرمایا. ان کے ساتھ 30 گھوڑے بھی تھے. آپ نے حکم دیا کہ بلی اور عزرا اور بلقین کے جن لوگوں کے پاس سے گزریں ان سے مدد کے خواہاں ہوں، اور وہ رات کو سفر کرتے اور دن کو چھپے رہتے تھے. جب دشمن کے قریب پہنچے تو وہ معلوم ہوا کہ ان کی جمعیت بہت بڑی ہے، اس لیے حضرت عمرو نے حضرت رافع بن مقیث جوہنی کو کمک طلب کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو علم دے کر ان کی سرکردگی میں 200 فوجیوں کی کمک روانہ فرمائی،
جس میں رؤسائے مہاجرین مثلا ابو بکر و عمر اور سرداران انصار بھی تھے۔ حضرت ابو عبیدہ کو حکم دیا گیا تھا کہ عمرو بن عاص سے جا ملیں اور دونوں مل کر کام کریں، اختلاف نہ کریں۔ وہاں پہنچ کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے امامت کرنی چاہیے، لیکن حضرت عمرو نے کہا آپ میرے پاس کمک کے طور پر آئے ہیں، امیر میں ہوں۔ ابو عبیدہ نے ان کی بات مان لی اور نماز حضرت عمرو ہی پڑھاتے رہے۔ کمک آ جانے کے بعد یہ فوج مزید آگے بڑھ کر قزاعہ کے علاقے میں داخل ہوئی اور اس علاقے کو رونتی ہوئی اس کے دور دراز حدود تک جا پہنچی۔ اخیر میں ایک لشکر سے مڑبھیڑ ہوئی، لیکن جب مسلمانوں نے اس پر حملہ کیا تو وہ ادھر ادھر بھاگ کر بکھر گیا۔ اس کے بعد عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کو ایلچی بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی بسلامت واپسی کی اطلاع دی اور غزوے کی تفصیل سنائی۔ ذات السلاسل وادی القرا سے آگے ایک خطۂ زمین کا نام ہے، یہاں سے مدینہ کا فاصلہ 10 دن ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مسلمان قبیلے جزام کی سرزمین میں واقع سلسل نامی ایک چشمے پر اترے تھے، اس لیے اس مہم کا نام ذات السلاسل پڑ گیا۔ سریہ خزرہ شعبان 8 ہجری۔ اس سریہ کا سبب یہ تھا کہ نجد کے اندر قبیلے محارب کے علاقے میں خزرہ نامی ایک مقام پر بنو غطفان لشکر جمع کر رہے تھے، لہٰذا ان کی سرکوبی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ کو 15 آدمیوں کی جمعیت دے کر روانہ کیا۔ انہوں نے دشمن کے متعدد آدمیوں کو قتل اور قید کیا اور مال غنیمت بھی حاصل کیا۔ اس مہم میں وہ 15 دن مدینے سے باہر رہے۔ محترم سامعین کرام، غور سے سماعت فرمائیں غزوہ فتح مکہ کے متعلق۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ وہ فتح اعظم ہے جس کے ذریعہ اللہ نے اپنے دین کو، اپنے رسول کو، اپنے لشکر کو اور اپنے امانت دار گروہ کو عزت بخشی، اور اپنے شہر کو اور اپنے گھر کو جسے دنیا والوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا ہے، کفار و مشرکین کے ہاتھوں سے چھٹکارا دلایا۔ اس فتح سے آسمان والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس کی عزت کی تنابیں جوزہ کے شانوں پر تن گئیں، اور اس کی وجہ سے لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے اور روئے زمین کا چہرہ روشنی اور چمک دمک سے جگمگا اٹھا۔ غزوہ فتح مکہ کا سبب۔ صلح حدیبیہ کے ذکر میں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ اس معاہدے کی ایک دفعہ یہ تھی کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو کوئی قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ شامل ہوگا اس فریق کا ایک حصہ سمجھا جائے گا، لہٰذا ایسا کوئی قبیلہ اگر کسی حملے یا زیادتی کا شکار ہوگا تو یہ خود اس فریق پر حملہ اور زیادتی تصور کی جائے گی۔ معزز سامعین کرام، اس دفعہ کے تحت بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے اور بنو بکر قریش کے عہد و پیمان میں۔ اس طرح دونوں قبیلے ایک دوسرے سے مامون اور بے خطر ہو گئے، لیکن چونکہ ان دونوں قبیلوں میں دور جاہلیت سے عداوت اور کشاکش چلی آ رہی تھی، اس لیے جب اسلام کی آمد ہوئی اور صلح حدیبیہ ہو گئی اور دونوں فریق ایک دوسرے سے مطمئن ہو گئے تو بنو بکر نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر چاہا کہ بنو خزاعہ سے پرانا بدلہ چکا لیں۔ چنانچہ نوفل بن معاویہ دوئلی نے بنو بکر کی ایک جماعت ساتھ لے کر شعبان 8 ہجری میں بنو خزاعہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ اس وقت بنو خزاعہ وطیر نامی ایک چشمے پر خیمہ زن تھے، ان کے متعدد افراد مارے گئے، کچھ جھڑپ اور لڑائی بھی ہوئی۔ ادھر قریش نے اس حملے میں ہتھیاروں سے بنو بکر کی مدد کی، بلکہ ان کے کچھ آدمی بھی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر لڑائی میں شریک ہوئے۔ بہرحال حملہ آوروں نے بنو خزاعہ کو کھدیڑ کر حرم تک پہنچا دیا۔ حرم پہنچ کر بنو بکر نے کہا، اے نوفل، اب تو ہم حرم میں داخل ہو گئے، تمہارا الہ۔ اس کے جواب میں نوفل نے ایک بڑی بات کہی، بولا، بنو بکر آج کوئی الہ نہیں، اپنا بدلہ چکا لو، میری عمر کی قسم، تم لوگ حرم میں چوری کرتے ہو تو کیا حرم میں اپنا بدلہ نہیں لے سکتے؟ ادھر بنو خزاعہ نے مکہ پہنچ کر
بدیل بن ورقہ نامی بدیل بن ورقہ خزائی اور اپنے ایک آزاد کردہ غلام رافع کے گھروں میں پناہ لی، اور عمرو بن سالم خزائی نے وہاں سے نکل کر فوراً مدینے کا رخ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس وقت آپ مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ عمرو بن سالم نے کہا، یا ربی انی ناشد محمدا حلفنا وحلف ابیہ الاتلدا قد کنتم ولدا وکننا والدا ثم اسلمنا ولم ننزع یدا فانصر هداك الله نصرا یدا وادع عباد الله یأتوا مددا فیہم رسول اللہ قد تجردا ابید مثل البدر یسم سعدا ان سیم خصفا وجهه تربدا فی فیلق کالبحر یجری مزبدا ان قریشا اخلفوک الموعدا ونقضوا میثاقک المؤکدا وجعلوا لی فی کداء رصدا وزعموا ان لست ادعو احدا وهم اضل واقل عددا هم بیتونا بالوتیر جہجدا وقتلونا رکعا وسجدا۔ یہ اشعار تھے، عربی اشعار۔ ترجمہ: اے پروردگار، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے عہد اور ان کے والد کے قدیم عہد کی دہائی دے رہا ہوں۔ آپ لوگ اولاد تھے اور ہم جننے والے، پھر ہم نے تابعداری اختیار کی اور کبھی دستکش نہ ہوئے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ پرزور مدد کیجئے اور اللہ کے بندوں کو پکاریے، وہ مدد کو آئیں گے، جن میں اللہ کے رسول ہوں گے، ہتھیار پوش اور چڑھے ہوئے 14ویں کے چاند کی طرح گورے اور خوبصورت۔ اگر ان پر ظلم اور ان کی توہین کی جائے تو چہرہ تمتما اٹھتا ہے۔ آپ ایک ایسے لشکر جرار کے اندر تشریف لائیں گے جو جھاگ بھرے سمندر کی طرح تلاتم خیز ہوگا۔ یقیناً قریش نے آپ کے عہد کی خلاف ورزی کی ہے اور آپ کا پختہ پیمان توڑ دیا ہے۔ انہوں نے میرے لیے قدا میں گھات لگائی اور یہ سمجھا کہ میں کسی کو مدد کے لیے نہ پکاروں گا، حالانکہ وہ بڑے ذلیل اور تعداد میں قلیل ہیں۔ انہوں نے وتیر پر رات میں حملہ کیا اور ہمیں رکوع و سجود کے حالت میں قتل کیا، یعنی ہم مسلمان تھے اور ہمیں قتل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو بن سالم، تیری مدد کی گئی۔ اس کے بعد آسمان میں بادل کا ایک ٹکڑا دکھائی پڑا۔ آپ نے فرمایا، یہ بادل بنو کعب کی مدد کی بشارت سے دمک رہا ہے۔ اس کے بعد بدیل بن ورقہ خزائی کی سرکردگی میں بنو خزاعہ کی ایک جماعت مدینہ آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ کون سے لوگ مارے گئے اور کس طرح قریش نے بنو بکر کی پشتے بانی کی۔ اس کے بعد یہ لوگ مکہ واپس چلے گئے۔ تجدید صلح کے لیے ابو سفیان مدینے میں۔ اس میں شبہ نہیں کہ قریش اور ان کے حلیفوں نے جو کچھ کیا تھا وہ کھلی ہوئی بدعہدی اور صریح پیمان شکنی تھی، جس کی کوئی وجہ جواز نہ تھی۔ اس لیے خود قریش کو بھی اپنی بدعہدی کا بہت جلد احساس ہو گیا اور انہوں نے اس کے انجام کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مجلس مشاورت منعقد کی، جس میں طے کیا کہ وہ اپنے سپہ سالار ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر تجدید صلح کے لیے مدینہ روانہ کریں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ قریش اپنی اس عہد شکنی کے بعد اب کیا کرنے والے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ گویا میں ابو سفیان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عہد کو پھر سے پختہ کرنے اور مدت صلح کو بڑھانے کے لیے آ گیا ہے۔ ادھر ابو سفیان نے طے شدہ قرارداد کے مطابق روانہ ہو کر عصفان پہنچا تو بدیل بن ورقہ سے ملاقات ہوئی۔ بدیل مدینے سے مکہ واپس آ رہا تھا۔ ابو سفیان سمجھ گیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر آ رہا ہے۔ پوچھا، بدیل کہاں سے آ رہے ہو؟ بدیل نے کہا، میں خزاعہ کے ہمراہ اس ساحل اور وادی میں گیا ہوا تھا۔ پوچھا، کیا تم محمد کے پاس نہیں گئے تھے؟ بدیل نے کہا، نہیں۔ مگر جب بدیل مکے کی جانب روانہ ہو گیا تو ابو سفیان نے کہا، اگر وہ مدینہ گیا تھا تو وہاں اپنے اونٹ کو گٹھلی کا چارہ کھلایا ہوگا۔ اس لیے ابو سفیان اس جگہ گیا جہاں بدیل نے اپنا اونٹ بٹھایا تھا اور اس کی مینگنی لے کر توڑی تو اس میں کھجور کی گٹھلی نظر آئی۔ ابو سفیان نے کہا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بدیل محمد کے پاس گیا تھا۔ بہرحال ابو سفیان مدینہ پہنچا اور اپنی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے گھر گیا۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو انہوں نے بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے کہا بیٹی کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا؟ انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ناپاک مشرک آدمی ہیں۔ ابو سفیان کہنے لگا خدا کی قسم میرے بعد تمہیں شر پہنچ گیا ہے۔ پھر ابو سفیان وہاں سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ سے گفتگو کی۔ آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کریں۔ انہوں نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے بات کی۔ انہوں نے کہا بھلا میں تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروں گا؟ خدا کی قسم اگر مجھے لکڑی کے ٹکڑے کے سوا کچھ دستیاب نہ ہو تو میں اسی کے ذریعہ تم لوگوں سے جہاد کروں گا۔ اس کے بعد وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا۔ وہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں اور حضرت حسن بھی تھے جو ابھی چھوٹے سے بچے تھے اور سامنے پھدک پھدک کر چل رہے تھے۔ ابو سفیان نے کہا اے علی میرے ساتھ تمہارا سب سے گہرا نسبی تعلق ہے، میں ایک ضرورت سے آیا ہوں، ایسا نہ ہو کہ جس طرح میں نامراد آیا اسی طرح نامراد واپس جاؤں، تم میرے لیے محمد سے سفارش کر دو۔ حضرت علی نے کہا ابو سفیان تجھ پر افسوس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا عزم کر لیا ہے، ہم اس بارے میں آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد وہ حضرت فاطمہ کی طرف متوجہ ہوا اور بولا کیا آپ ایسا کر سکتی ہیں کہ اپنے اس بیٹے کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کے درمیان پناہ دینے کا اعلان کر کے ہمیشہ کے لیے عرب کا سردار ہو جائے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا واللہ میرا یہ بیٹا اس درجے کو نہیں پہنچا ہے کہ لوگوں کے درمیان پناہ دینے کا اعلان کر سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی پناہ دے بھی نہیں سکتا۔ معزز سامعین کرام، ان کوششوں اور ناکامیوں کے بعد ابو سفیان کی آنکھوں کے سامنے دنیا تاریک ہو گئی۔ اس نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے سخت گھبراہٹ، کشمکش اور مایوسی و نا امیدی کی حالت میں کہا کہ ابو الحسن میں دیکھتا ہوں معاملات سنگین ہو گئے ہیں، لہٰذا مجھے کوئی راستہ بتاؤ۔ حضرت علی نے کہا خدا کی قسم میں تمہارے لیے کوئی کارآمد چیز نہیں جانتا، البتہ تم بنو کنانہ کے سردار ہو، لہٰذا کھڑے ہو کر لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر دو، اس کے بعد اپنی سرزمین میں واپس چلے جاؤ۔ ابو سفیان نے کہا کیا تمہارا خیال ہے کہ یہ میرے لیے کچھ کارآمد ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں خدا کی قسم میں اسے کارآمد تو نہیں سمجھتا، لیکن اس کے علاوہ کوئی صورت بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے بعد ابو سفیان نے مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر رہا ہوں، پھر اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مکہ چلا گیا۔ قریش کے پاس پہنچا تو وہ پوچھنے لگے کہ پیچھے کا کیا حال ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں محمد کے پاس گیا، بات کی تو واللہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ابو قحافہ کے بیٹے کے پاس گیا تو اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں پائی۔ اس کے بعد عمر بن خطاب کے پاس گیا تو اسے سب سے کٹر دشمن پایا۔ پھر علی کے پاس گیا تو اسے سب سے نرم پایا۔ اس نے مجھے ایک رائے دی اور میں نے اس پر عمل بھی کیا، لیکن پتہ نہیں وہ کارآمد بھی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا رائے تھی؟ ابو سفیان نے کہا وہ رائے یہ تھی کہ میں لوگوں کے درمیان امان کے اعلان کر دوں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ قریش نے کہا تو کیا محمد نے اسے نافذ قرار دیا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ لوگوں نے کہا تیری تباہی ہو، اس شخص یعنی حضرت علی نے تیرے ساتھ محض کھلواڑ کیا۔ ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی صورت نہ بن سکی۔ غزوے کی تیاری اور اخفا کی کوشش۔ طبرانی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد شکنی کی خبر آنے سے 3 روز پہلے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حکم دے دیا تھا کہ آپ کا ساز و سامان تیار کر دیں، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو پوچھا بیٹی یہ کیسی تیاری ہے؟ انہوں نے کہا واللہ مجھے نہیں معلوم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بنو اسفر یعنی رومیوں سے جنگ کا وقت نہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کدھر کا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا واللہ مجھے علم نہیں۔ تیسرے روز صبح عمرو بن سالم خزائی 40 سواروں کو لے کر پہنچ گیا اور یا رب انی ناشد محمد والے اشعار کہے تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ عہد شکنی کی گئی ہے۔ اس کے بعد بدیل آیا، پھر ابو سفیان آیا
اور لوگوں کو حالات کا ٹھیک ٹھیک علم ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیتے ہوئے بتلایا کہ مکہ چلنا ہے، ساتھ ہی یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ جاسوسوں اور خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک اور پکڑ لے تاکہ ہم ان کے علاقے میں ان کے سر پر ایک دم جا پہنچیں۔ پھر کمال اخفا اور رازداری کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ماہ رمضان 8 ہجری میں حضرت ابو قتادہ بن ربیعہ کی قیادت میں 8 آدمیوں کا ایک سریہ بطن عزم کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ مقام ذی خشب اور ذل مروہ کے درمیان مدینے سے 36 عربی میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ مقصد یہ تھا کہ سمجھنے والا سمجھے کہ آپ اسی علاقے کا رخ کریں گے اور یہی خبریں ادھر ادھر پھیلیں، لیکن یہ سریہ جب اپنے مقررہ مقام پر پہنچ گیا تو اسے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، چنانچہ یہ بھی آپ سے جا ملا۔ ادھر حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے قریش کو ایک رقعہ لکھ کر یہ اطلاع دے بھیجی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ رقعہ ایک عورت کو دیا تھا اور اسے قریش تک پہنچانے پر معاوضہ رکھا تھا۔ عورت سر کی چوٹی میں رقعہ چھپا کر روانہ ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے حاطب کی اس حرکت کی خبر دے دی گئی۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت زبیر اور حضرت ابو مرثد غنوی کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ روضہ خاخ پہنچو، وہاں ایک ہودج نشین عورت ملے گی جس کے پاس قریش کے نام ایک رقعہ ہوگا۔ یہ حضرات گھوڑوں پر سوار تیزی سے روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو عورت موجود تھی۔ اس سے کہا کہ وہ نیچے اترے اور پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ انہوں نے اس کے کجاوے کی تلاشی لی لیکن کچھ نہ ملا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کہا ہے کہتا ہوں کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کہا ہے نہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں، تم یا تو خط نکالو یا ہم تمہیں ننگا کر دیں گے۔ جب اس نے یہ پختگی دیکھی تو بولی اچھا منہ پھیرو۔ انہوں نے منہ پھیرا تو اس نے چوٹی کھول کر خط نکالا اور ان کے حوالے کر دیا۔ یہ لوگ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، دیکھا تو اس میں تحریر تھا حاطب بن ابی بلتعہ کی طرف سے قریش کی جانب۔ پھر قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر دی تھی اس خط میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب کو بلا کر پوچھا کہ حاطب یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خلاف جلدی نہ فرمائیں، خدا کی قسم اللہ اور اس کے رسول پر میرا ایمان ہے، میں نہ تو مرتد ہوا ہوں اور نہ مجھ میں تبدیلی آئی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ میں خود قریش کا آدمی نہیں، البتہ ان میں چپکا ہوا تھا، میرے اہل و عیال اور بال بچے وہی ہیں، لیکن قریش سے میری کوئی قرابت نہیں کہ وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کریں۔ اس کے برخلاف دوسرے لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہاں ان کے قرابت دار ہیں جو ان کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے جب مجھے یہ چیز حاصل نہ تھی تو میں نے چاہا کہ ان پر ایک احسان کر دوں جس کے عوض وہ میرے قرابت داروں کی حفاظت کریں۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے چھوڑیے، میں اس کی گردن مار دوں، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے اور یہ منافق ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ جنگ بدر میں حاضر ہو چکا ہے، اور عمر تمہیں کیا پتا، ہو سکتا اللہ نے اہل بدر پر نمودار ہو کر کہا ہو کہ تم لوگ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس طرح اللہ نے جاسوسوں کو پکڑ لیا اور مسلمانوں کی جنگی تیاریوں کی کوئی خبر قریش تک نہ پہنچ سکی۔ معزز سامعین کرام، 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑ کر مکے کا رخ کیا۔ آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے۔ مدینے پر ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ کی تقرری ہوئی۔ جحفہ میں یا اس سے کچھ اوپر آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب ملے۔ وہ مسلمان ہو کر اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ پھر ابوا میں آپ کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث اور پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ ملے۔ آپ نے ان دونوں کو دیکھ کر منہ پھیر لیا، کیونکہ یہ دونوں آپ کو سخت اذیت پہنچایا کرتے اور آپ کی ہجو کیا کرتے تھے۔ یہ صورت دیکھ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے
کہ آپ کے چچیرے بھائی اور پھوپھیزاد بھائی ہی آپ کے یہاں سب سے بدبخت ہوں۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان بن حارث کو سکھایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ اور وہی کہو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے کہا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کننا لخاطئین، خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں کریں گے کہ کسی اور کا جواب آپ سے عمدہ رہا ہو۔ چنانچہ ابو سفیان نے یہی کیا اور جواب میں فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، اللہ تمہیں بخش دے اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ اس پر ابو سفیان نے آپ کو چند اشعار سنائے جن میں سے بعض یہ تھے لعمرک انی حین احمل رأیتا لتغلب خیل اللات خیل محمدی لک المدلج الحیران اظلم لیلہ فہذا اوانی حین اہدا فاہتدا ہدانی ہاد غیر نفسی ودلنی علی اللہ من طردتہ کل مطردی، تیری عمر کی قسم جس وقت میں نے اس لیے جھنڈا اٹھایا تھا کہ لات کے شاہ سوار محمد کے شاہ سوار پر غالب آ جائیں، تو میری کیفیت رات کے اس مسافر کی سی تھی جو تیرہ و تار رات میں حیران و سرگرداں ہو، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے ہدایت دی جائے اور میں ہدایت پاؤں۔ مجھے میرے نفس کی بجائے ایک ہادی نے ہدایت دی اور اللہ کا راستہ اسی شخص نے بتایا جسے میں نے ہر موقع پر دھتکار دیا تھا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ضرب لگائی اور فرمایا تم نے مجھے ہر موقع پر دھتکارا تھا۔ مر الزہران میں اسلامی لشکر کا پڑاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ آپ اور صحابہ روزے سے تھے، لیکن عصفان اور قدید کے درمیان قدید نامی چشمے پر پہنچ کر آپ نے روزہ توڑ دیا اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی روزہ توڑ دیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے سفر جاری رکھا یہاں تک کہ رات کے ابتدائی اوقات میں مر الزہران وادی فاطمہ پہنچ کر نزول فرمایا۔ وہاں آپ کے حکم سے لوگوں نے الگ الگ آگ جلائی۔ اس طرح 10,000 چولہوں میں آگ جلائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو پہرے پر مقرر فرمایا۔ ابو سفیان دربار نبوت میں مر الزہران میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر نکلے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ کوئی لکڑہارا یا کوئی بھی آدمی مل جائے تو اس سے قریش کے پاس خبر بھیج دیں تاکہ وہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے سے پہلے آپ کے پاس حاضر ہو کر امان طلب کر لیں۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی نے قریش پر ساری خبروں کی رسائی روک دی تھی، اس لیے انہیں حالات کا کچھ علم نہ تھا، البتہ وہ خوف اور اندیشے سے دوچار تھے اور ابو سفیان باہر جا کر خبروں کا پتہ لگاتا رہتا تھا۔ چنانچہ اس وقت بھی وہ اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ خبروں کا پتہ لگانے کی غرض سے نکلے ہوئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے بخدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار جا رہا تھا کہ مجھے ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ کی گفتگو سنائی پڑی۔ وہ باہم رد و قدح کر رہے تھے۔ ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم میں نے آج رات جیسی آگ اور ایسا لشکر تو کبھی دیکھا ہی نہیں، اور جواب میں بدیل کہہ رہا تھا یہ خدا کی قسم بنو خزاعہ ہیں، جنگ نے انہیں نوچ کر رکھ دیا ہے۔ اور اس پر ابو سفیان کہہ رہا تھا خزاعہ اس سے کہیں کمتر اور ذلیل ہیں کہ یہ ان کی آگ اور ان کا لشکر ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی آواز پہچان لی اور کہا ابو حنزلہ، اس نے بھی میری آواز پہچان لی اور بولا ابو الفضل، میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لوگوں سمیت، ہائے قریش کی تباہی واللہ۔ اس نے کہا اب کیا حیلہ ہے؟ میرے ماں باپ تم پر قربان۔ میں نے کہا واللہ اگر وہ تمہیں پا گئے تو تمہاری گردن مار دیں گے، لہٰذا اس خچر پر پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں اور تمہارے لیے امان طلب کیے دیتا ہوں۔ اس کے بعد ابو سفیان میرے پیچھے بیٹھ گیا۔
اور اس کے دونوں ساتھی واپس چلے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو سفیان کو لے کر چلا، جب کسی الاؤ کے پاس سے گزرتا تو لوگ کہتے کون ہے، مگر جب دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر ہے اور میں اس پر سوار ہوں تو کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور آپ کے خچر پر ہیں۔ یہاں تک کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے الاؤ کے پاس سے گزرا، انہوں نے کہا کون ہے، اور اٹھ کر میری طرف آئے۔ جب پیچھے ابو سفیان کو دیکھا تو کہنے لگے ابو سفیان، اللہ کا دشمن، اللہ کی حمد ہے کہ اس نے بغیر عہد و پیمان کے تجھے ہمارے قابو میں کر دیا۔ اس کے بعد وہ نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے اور میں نے بھی خچر کو ایڑ لگائی۔ میں آگے بڑھ گیا اور خچر سے کود کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا گھسا۔ اتنے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی گھس آئے اور بولے اے اللہ کے رسول، یہ ابو سفیان ہے، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے اسے پناہ دے دی ہے۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر آپ کا سر پکڑ لیا اور کہا خدا کی قسم آج رات میرے سوا کوئی اور آپ سے سرگوشی نہ کرے گا۔ جب ابو سفیان کے بارے میں حضرت عمر نے بار بار کہا تو میں نے کہا عمر ٹھہر جاؤ، خدا کی قسم اگر یہ بنی عدی بن کعب کا آدمی ہوتا تو تم ایسی بات نہ کہتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عباس ٹھہر جاؤ، خدا کی قسم تمہارا اسلام لانا میرے نزدیک خطاب کے اسلام لانے سے، اگر وہ اسلام لاتے، زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس کی وجہ میرے لیے صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمہارا اسلام لانا خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس اسے یعنی ابو سفیان کو اپنے ڈیرے میں لے جاؤ، صبح میرے پاس لے آنا۔ اس حکم کے مطابق میں اسے ڈیرے میں لے گیا اور صبح خدمت نبوی میں حاضر کیا۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس، کیا اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کتنے بردبار، کتنے کریم اور کتنے خوش پرور ہیں۔ میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتا تو اب تک میرے کچھ کام آیا ہوتا۔ آپ نے فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس، کیا تمہارے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کس قدر حلیم، کس قدر کریم اور کس قدر صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ اس بات کے متعلق تو اب بھی دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک ہے۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ارے گردن مارے جانے کی نوبت آنے سے پہلے پہلے اسلام قبول کر لو اور یہ شہادت و اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان اعزاز پسند ہے، لہٰذا اسے کوئی اعزاز دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے، اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ اسلامی لشکر مر الزہران سے مکے کی جانب۔ اسی صبح منگل 17 رمضان 18 ہجری کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر الزہران سے مکہ روانہ ہوئے اور حضرت عباس کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو وادی کی تنگنائے پر پہاڑ کے ناکے کے پاس روک رکھیں تاکہ وہاں سے گزرنے والی خدائی فوجوں کو ابو سفیان دیکھ سکے۔ حضرت عباس نے ایسا ہی کیا۔ ادھر قبائل اپنے اپنے فریرے لیے گزر رہے تھے۔ جب وہاں سے کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتا کہ عباس یہ کون لوگ ہیں؟ جواب میں حضرت عباس بطور مثال کہتے کہ بنو سلیم ہیں، تو ابو سفیان کہتا کہ مجھے سلیم سے کیا واسطہ؟ پھر کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتا کہ اے عباس یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہتے مزینہ ہے۔ ابو سفیان کہتا مجھے مزینہ سے کیا مطلب؟ یہاں تک کہ سارے قبیلے ایک ایک کر کے گزر گئے۔ جب بھی کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان حضرت عباس سے اس کی بابت ضرور دریافت کرتا، اور جب وہ اسے بتاتے تو وہ کہتا کہ مجھے بنی فلاں سے کیا واسطہ۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبز دستے کے جلوں میں تشریف لائے۔ آپ مہاجرین و انصار کے درمیان فروکش تھے۔ یہاں انسانوں کے بجائے صرف لوہے کی باڑ دکھائی پڑ رہی تھی۔ ابو سفیان نے کہا سبحان اللہ، اے عباس یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ انصار و مہاجرین کے جلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔
ابو سفیان نے کہا بھلا ان سے محض آرائی کی طاقت کسے ہے؟ اس کے بعد اس نے مزید کہا کہ ابو الفضل تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو واللہ بڑی زبردست ہو گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ابو سفیان یہ نبوت ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہاں اب تو یہی کہا جائے گا۔ اس موقع پر ایک واقعہ اور پیش آیا۔ انصار کا فریرہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ وہ ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو بولے الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الحرمہ، آج خوریزی اور ماردھاڑ کا دن ہے، آج حرمت حلال کر لی جائے گی، آج اللہ نے قریش کی ذلت مقدر کر دی ہے۔ اس کے بعد جب وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ابو سفیان نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے وہ بات نہیں سنی جو سعد نے کہی ہے؟ آپ نے فرمایا سعد نے کیا کہا ہے؟ ابو سفیان نے کہا یہ اور یہ بات کہی ہے۔ یہ سن کر حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں سعد قریش کے اندر مار دھاڑ نہ مچا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ آج کا دن وہ دن ہے جس میں کعبے کی تعظیم کی جائے گی، آج کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ قریش کو عزت بخشے گا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت سعد کے پاس آدمی بھیج کر جھنڈا ان سے لے لیا اور ان کے صاحبزادے قیس کے حوالے کر دیا۔ گویا جھنڈا حضرت سعد کے ہاتھ سے نہیں نکلا، اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے جھنڈا حضرت زبیر کے حوالے کر دیا تھا۔ اسلامی لشکر اچانک قریش کے سر پر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے پاس سے گزر چکے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا اب دوڑ کر اپنی قوم کے پاس جاؤ۔ ابو سفیان تیزی سے مکہ پہنچا اور نہایت بلند آواز سے پکارا قریش کے لوگوں، یہ محمد ہیں، تمہارے پاس اتنا لشکر لے کر آئے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں، لہٰذا جو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی ہند بنت عتبہ اٹھی اور اس کی موچھ پکڑ کر بولی مار ڈالو اس چربدار کڑے گوشت والے مشک کو، برا ہو ایسے لنڈورے پیش رو و خبر رساں کا۔ ابو سفیان نے کہا تمہاری بربادی ہو، دیکھو تمہاری جانوں کے بارے میں یہ عورت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ محمد ایسا لشکر لے کر آئے ہیں جس سے مقابلے کی تاب نہیں، اس لیے جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ تجھے مارے، تیرا گھر ہمارے کتنے آدمیوں کا کام آ سکتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ یہ سن کر لوگ اپنے اپنے گھروں اور مسجد حرام کی طرف بھاگے، البتہ اپنے کچھ اوباشوں کو لگا دیا اور کہا کہ انہیں ہم آگے کیے دیتے ہیں، اگر قریش کو کچھ کامیابی ہوئی تو ہم ان کے ساتھ ہو رہیں گے، اور اگر ان پر ضرب لگی تو ہم سے جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے۔ قریش کی یہ احمق اوباش مسلمانوں سے لڑنے کے لیے عکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو کی کمان میں خندمہ کے اندر جمع ہوئے۔ ان میں بنو بکر کا ایک آدمی حماس بن قیس بھی تھا جو اس سے پہلے ہتھیار ٹھیک ٹھاک کرتا رہتا تھا، جس پر اس کی بیوی نے ایک روز کہا یہ کاہے کی تیاری ہے جو میں دیکھ رہی ہوں؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں سے مقابلے کی تیاری ہے۔ اس پر بیوی نے کہا خدا کی قسم محمد اور اس کے ساتھیوں کے مقابل کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ اس نے کہا خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ میں ان کے بعض ساتھیوں کو تمہارا خادم بناؤں گا۔ اس کے بعد کہنے لگا ان يقبل اليوم فما لي علة هذا سلاح كامل والله وذو غرارين سريع السلة، اگر وہ آج مد مقابل آ گئے تو میرے لیے کوئی عذر نہ ہوگا۔ یہ مکمل ہتھیار، دراز انی والا نیزہ اور جھٹ سوتی جانے والی دو دھاری تلوار ہے۔ خندمہ کی لڑائی میں یہ شخص بھی آیا ہوا تھا۔ اسلامی لشکر ذی طوا میں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر الزہران سے روانہ ہو کر ذی طوا پہنچے۔ اس دوران اللہ کے بخشے ہوئے اعزاز فتح پر فرط تواضع سے آپ نے اپنا سر جھکا رکھا تھا، یہاں تک کہ داڑھی کے بال کجاوے کی لکڑی سے جا لگ رہے تھے۔ ذی طوا میں آپ نے لشکر کی ترتیب و تقسیم فرمائی۔ خالد بن ولید کو داہنے پہلو پر رکھا، اس میں اسلم، سلیم، غفار، مزینہ، جوہینہ اور کچھ دوسرے قبائل عرب تھے، اور خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ مکے میں زیری حصے سے داخل ہوں، اور اگر قریش میں سے کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں یہاں تک کہ صفا پر آپ سے آ ملیں۔
حضرت زبیر بن عوام بائیں پہلو پر تھے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریرہ تھا. آپ نے انہیں حکم دیا کہ مکے میں بالائی حصے یعنی قدا سے داخل ہوں اور حجون میں آپ کا جھنڈا گاڑ کر آپ کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہے. حضرت ابو عبیدہ پیادے پر مقرر تھے. آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑیں یہاں تک کہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اتریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.